السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو معصوم ربانی آفیشیلز۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی زندگی کی بہاروں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے اور میری یہی کوشش ہوگی کہ میں اپنے جو سننے والے ویورز ہیں میں انہیں اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں کہ بیسیکلی ہمارا ٹاپک کون سا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل سکے۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، عورتوں کا نظام تعلیم، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ عورتوں کا جو تعلیم کے متعلق ہے کہ عورتوں کی تعلیم تو مسٹ ہے، عورتوں کی تعلیم کمپلسری ہے، کیونکہ اگر ہم عورت کو تعلیم نہیں دیں گے، عورت کے اندر جو ایک ماں کا درجہ ہے، اگر ماں کو ہی ان پڑھ اور جہل چھوڑ دیا جائے تو معاشرہ تو خود اپنی موت مر جائے گا۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، عورت کی تعلیم لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو عورت کی اولین ذمہ داری ہے وہ ہے اولاد کی پرورش کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، تاکہ وہ ایک بہتر نسلوں کی اس کو پروان چڑھا سکے۔ اس کے علاوہ عورت کو حسن سلوک اسی وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ وہ اولاد کی تربیت اور اس کی پرورش کرتی ہے۔ میں حدیث شریف کا حوالہ دوں کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کا کہا، اس کے بعد باپ کا کہا۔ تو ماں کو یعنی اسی حسن سلوک کی وجہ سے اس کو اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، عورت کی تعلیم مسٹ ہے، اسے دینی چاہیے کیونکہ وہ نسلوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ اگر ماں کو ہی ان پڑھ اور جہل چھوڑ دیا جائے گا تو معاشرے ڈسٹرکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اب جو بیسیکلی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عورت کو کس قسم کی تعلیم دینی چاہیے، یہ اصل آج کا ہمارا جو پوائنٹ ہے۔ عورت کو دیکھیں، تعلیم 2 طریقے سے ہو سکتی ہے عورت کے لیے۔ ایک، سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ عورت کی جو اولین ذمہ داری ہے وہ ہے بچوں کی پرورش کرنا، سو اسے تعلیم بھی اسی کے ریلیٹڈ دینی چاہیے۔ سیکنڈ ہے کمانے کے لیے۔ تو ویورز، اگر عورت کو مین سٹریم ایجوکیشن میں مردوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا جو ہے انہیں ساتھ بٹھا دیں تو عورت تو اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ عورت تو ایک پرورش کے لیے، اچھی اولاد کی تربیت کے لیے، اگر عورت ہی کمانے پہ لگ جائے تو وہ کیسے ایک بہتر اپنی نسل کو پروان چڑھا سکتی ہے؟ یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں، عورت اگر مرد کے ساتھ کمپٹیشن میں بیٹھ جائے، مردوں کے روزگار کے اوپر اس کا وہ کمپیٹ کرے گی، اس کے علاوہ مردوں کے ساتھ وہ ہر اس میں اٹیچ ہو جائے گی، اس میں بالکل، کیونکہ اسلام کے اندر، اسلامک پوائنٹ آف ویو کے اندر مرد کا اوپر درجہ ہے عورت کے اوپر۔ تو عورت کو بیسیکلی، عورت کا جو ہے کام وہ اچھی اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے۔ اگر میں اس کمانے کے چکر میں لگ جائیں گی، یعنی وہ اپنا فل ٹائم ڈیوٹی کو دینے لگ جائیں گی، تو اولاد کی اچھی پرورش کون کرے گا؟ مثال کے طور پر وہ ایک کسی ایسے انسٹیٹیوشن میں اسے ڈال دیتے ہیں، ایسے کوئی اس کا ٹیچرز رکھ لیتے ہیں، کوئی کاؤنسلر رکھ لیتے ہیں۔ ایک والدہ جو اپنی اولاد کی اچھی پرورش کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ کمانا عورت کے لیے سیکنڈری ہے، پرائمری نہیں ہے۔ وہ ایک ریئر کیس ہے، عورت کمائے، وہ ایک ریئر کیس ہے۔ اس کے علاوہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کمانے کی، وہ مرد کی ہے۔ مرد کمائے گا، وہ اپنی بچوں کو اور اسے کھلائے گا۔ تو ویورز، ہمارا جو چند سال کہہ لیں، جو پہلے کنسیپٹ تھا، جو ہوم اکنامکس کالجز قائم کیے گئے مختلف سٹیز میں، لاہور کے اندر اور مختلف شہروں میں،
ہوم اکنامکس کالج کا جو بیسیکلی ان کو بنایا گیا، اس کو اسی لیے بنایا گیا تاکہ وہاں اس کالجز میں عورتوں کو جو یعنی گھر چلانے کے طریقے ہیں، یعنی اس کے اندر سیونگ ہو گیا، اس کے اندر کپڑے کو بننا ہو گیا، کفایت شعاری ہے، اس کے علاوہ گھر کا اچھا بجٹ کیسے چلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مہمانوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، کس طرح ان کو انٹرٹین کرنا چاہیے، اس کے علاوہ بہت ساری لینگویجز بچوں کی سکھائی جاتی تھی، کھانا پکانا سکھایا جاتا تھا، مدرہڈ سکھائی جاتی تھی۔ یہ لائف سکلز ہیں۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں یہ عورت ان تمام چیزوں کو کم تر سمجھنے لگ گئی ہے۔ یہ لائف سکلز ایک اچھے معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے، اچھی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے یہ انف ہیں، اور یہ ہوم اکنامکس کالج یہ چیزیں تمام سکھاتے تھے، یعنی کھانا کیسے پکایا جاتا ہے، کفایت شعاری کسے کہتے ہیں، کیسے کی جاتی ہے۔ تو بدقسمتی سے بیسیکلی تعلیم یہ دینی چاہیے عورتوں کو۔ تو میں اپنی جو آج کا ویلاگ ہے اس کا جو اختتام کروں گا علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ کروں گا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ تو ناظرین دیکھیں، کوئی بھی ایسی تعلیم جو زن کو نازن کرتی ہے وہ اس کے لیے بالکل موت ہے۔ تو دیکھیں، علامہ اقبال کا ہم ڈے مناتے ہیں، علامہ اقبال کے ہر فلسفے کو مانتے ہیں۔ اس شعر کے اندر بھی میں نے جو تمام باتیں کی ہیں، اس کے اندر بھی اقبال صاحب کا یہ فلسفہ پڑا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ بیسیکلی یہ جو ہے یہ ٹریڈیشنلسٹ کا کانسیپٹ ہے کہ عورت کی تعلیم کس طرح ہونی چاہیے، عورت کو کس قسم کی تعلیم دینی چاہیے۔ اقبال کا میں نے شعر پڑھا، وہ بھی یہی کہتا ہے، اسلامی نظام بھی یہی کہتا ہے، اسلام ہمیں یہی کہتا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اس میں کوئی میں پھر اگین کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی پولیٹیکلی اس میں وہ نہیں ہے، جسٹ ایک میسیج ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس فلسفے کے اوپر غور کریں، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔